ہے مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما
سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ رمضان کا خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر. اس پروگرام میں جو لاہور اسٹوڈیو سے پیش کیا جاتا ہے براہ راست اس میں ہم حقوق کے حوالے سے گفتگو کیا کرتے ہیں. کائنات میں آپ کو ایسے لوگ تو مل جائیں گے کہ جن کی اولاد نہ ہو، ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جن کے بہن بھائی نہ ہوں، کوئی رشتہ دار نہ ہو، لیکن ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا جس کے والدین نہ ہوں، جس کے والد نہ ہوں، جس کی والدہ نہ ہو. اللہ یہ رشتہ ہی ایسا ہے. اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. ناظرین کرام، جس طرح اللہ رب العزت کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسی طرح والدین کا حق ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک روا رکھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا گویا اس نے اپنے والدین کو ناراض کیا. ناظرین کرام، یہ تعلق اور یہ رشتہ ایسا ہے کہ یہ بنتے بنتے بنتا ہے، تمام عمر رہتا ہے اور آخرت تک ساتھ رہتا ہے. کسی بھی مخلوق کا بچہ دیکھ لیجئے، کسی جانور کی اولاد دیکھ لیجئے، وہ بہت جلدی پرورش پاتی ہے. کئی بچے تو ایسے ہوں گے کہ جو پیدا ہونے کے چند گھنٹوں بعد ہی دوڑتے پھریں گے، چند دنوں میں ہی رزق کی تلاش میں نکل جائیں گے. یہ انسان کا بچہ ہے جس کی پرورش میں سب سے زیادہ وقت لگتا ہے. سال ڈیڑھ سال بعد وہ بولنا شروع کرتا ہے، پھر اس کے بعد چلنا پھرنا شروع کرتا ہے. تمام عمر اس کی تربیت میں لگ جاتی ہے. اس کی بیماری کا خیال رکھنا، اس کی تربیت کا، اس کی تعلیم کا، اس کے کھانے پینے کا. اگر وہ بیمار ہو جائے تو دکھ، والدین ساری ساری رات جاگ کر گزار دیتے ہیں. یوں تو اللہ رب العزت اور اس کے رسول کا یہ حکم کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک روا رکھو، یہ کافی ہے ایک مسلمان کے لیے. حسن سلوک کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا فرما دینا یہ کافی ہے. لیکن اگر اس کی جسٹیفیکیشن دی جائے تو جو والدین آپ کے لیے کرتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا. دنیا میں دشمن بھائی بھی ہو سکتا ہے، سگا بھائی ماں جایا وہ بھی دشمن ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی خیر خواہ ہے، سراسر خیر خواہ ہے تو وہ والدین ہیں، جو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی خیر نہ چاہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فطری طور پر والدین میں اولاد کے لیے یہ جذبہ ودیعت فرما دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے خیر کی تلاش میں ہی رہیں گے. والدین کے حقوق کیا ہیں، ان کی فضیلت ہم سن چکے ہیں سب کچھ. آج وہ ذکر کریں گے، آج ان کی برکتوں کا خاص ذکر ہوگا، جنہیں ہم بوڑھا سمجھ کر کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں، ایک طرف گھر میں بیٹھے ہیں، ان کا ہونا کتنا اہم ہوتا ہے آج اس پر بات کی جائے گی. والدین کے ساتھ حسن سلوک سے مراد کیا ہے یہ تمام ذکر ہوگا. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کے ہم سب کے بہت پسندیدہ ممتاز عالم دین، ممتاز اسکالر حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد طاہر تبسم صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز اسکالر ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، مدینہ المنورہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری. السلام علیکم شاہ جی. بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی. اور بابا فرید کی نگری سے، پاک وطن کی سرزمین سے بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے عالمی شہرت یافتہ ثناء خواہ محمد اظہر فریدی برادران بھی
اور آپ کی تمام ٹیم، آپ سب کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور بہت شاندار تلاوت جڑاوالا سے تشریف لانے والے قاری محمد جمیل قادری صاحب، السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ حمد سے آغاز کرتے ہیں، فریدی صاحب بسم اللہ۔ قصیدہ بردہ شریف سے میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید القونین والثقلین، محمد سید القونین والثقلین، محمد سید القونین والثقلین والفریقین، من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا اکرم خلق مال من علوذ بہ، یا اکرم خلق مال من علوذ بہ، یا اکرم خلق مال من علوذ بہ، سواک عند حلول الحادث الامام، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا تیار نبی کی۔ ناظرین کرام خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ۔ والدین کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ، والدین تو دیکھیں لیکن بچے بھی دیکھیں، خاص ان کے لیے فضائل چند، لیکن ساتھ جو میں ذکر کر رہا ہوں نا، برکتیں، والدین کی برکت کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال نہیں بنتا کہ ان کی برکت کیا ہے، یہ سراپا برکت ہے، واہ واہ، ان میں زحمت کا کوئی پہلو نہیں ہے، واہ واہ واہ، یہ رحمت ہی رحمت ہے، کیا ان کا وجود برکت ہے، ان کا سایہ برکت ہے، ان کی دعاؤں میں برکت ہے، واہ ان کے سونے جاگنے میں برکت ہے، اٹھنے بیٹھنے میں برکت ہے۔ واہ واہ، یہ رات کے پچھلے پیر یا آدھی رات کو اگر کروٹ بھی لیتے ہیں نا تو اس وقت بھی اپنی اولاد کے لیے ان کی زبان سے دعا کا جملہ نکل رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہ جی قبلہ
کہ حل ترزقون و تنصرون الا بدعفائکم، فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، تو یہ تمہارے بوڑھوں اور کمزوروں کی وجہ سے، یہ عام بوڑھوں اور کمزوروں کی بات ہو رہی ہے۔ جو عام بوڑھے اور کمزور ہیں، فرمایا ان کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے۔ تو اگر اس عمر کے اندر والدین ہوں جو بندے کے وجود کا باعث بنے ہیں، جی ہاں، جو ہر وقت ہاتھ اٹھا کے جھولیاں پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، ان کی برکتوں کا اگر کوئی اندازہ لگانا چاہے تو کائنات میں اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ میں جو اب عرض کرنے لگا ہوں، یعنی ظاہر ہے جس طرح آپ نے کہا اس پر بہت بات ہوتی ہے، ہم نے بھی بہت پڑھا، خطابات کیے، لکھا، لیکن جب سے یہ حدیث پڑھی ہے جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لائے الحاوی للفتاویٰ کے اندر، اس سے بڑی بات والدین کی عظمت، ماں کی شان پر مجھے نہیں اور سمجھ آتی کہ وہ ہستی جو باعث تخلیق کائنات ہیں، جو مقصود کائنات ہیں، جو اصل کائنات ہیں، جن کے اختیارات کا عالم یہ ہے کہ وہ اشارہ کریں تو سورج پلٹ آئے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اور کہیں کہ احد سونے کا اگر میں چاہوں تو بن جائے، جو کہتے ہیں کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے میرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں، جو یوں ہاتھ اٹھائیں تو جنت میں پہنچ جائے، وہ اللہ کے پیارے محبوب کہتے ہیں کاش آج میری ماں ہوتی۔ واہ واہ، کیا اس سے بڑا جملہ مجھے، کاش آج میری ماں ہوتی۔ بس ان کی عظمت اور برکت کو بیان کرنے کے لیے یہ ایک جملہ ہی کہا۔ کیا بات، سلامت رہیے شاہ جی۔ حسن سلوک جس کا حکم دیا گیا ہے، وہ حسن سلوک کیا ہے؟ ایک نوجوان جاننا چاہتا ہے، بچہ بچی، کہ میں اپنے والدین سے حسن سلوک اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرنا چاہتا ہوں، وہ حسن سلوک کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آج آپ نے بڑا روح پرور موضوع منتخب کیا ہے، اور انٹرو میں آپ نے بہت حقیقتیں بیان فرما دیں۔ مفتی صاحب نے 4 چاند مزید اپنے گفتگو سے لگایا اس موضوع کو۔ یقیناً یہ بڑا ایمان افروز موضوع ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ یوں لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے شب معراج و اسراء اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست مدینہ طیبہ کی تشکیل کے لیے جو بنیادی 14 اصول زندگی عطا فرمائے، ان میں سب سے پہلے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ عقیدہ توحید عطا کیا، کہ وہاں پر عقیدہ توحید کو وہاں پر اہمیت ہوگی، اس کی حیثیت ہوگی، اور ساتھ دوسرا جو بات ارشاد فرمائی نا وہ تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ آپ نے پوچھا وہ کیا ہوتا ہے حسن سلوک؟ وہ اللہ نے خود سکھایا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ فرمایا جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی بوڑھے ہو جائیں تمہاری زندگی میں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، جھڑکنا تو بہت دور کی بات، ان کی دل شکنی کرنا تو بہت، میں کہتا ہوں، بدقسمتی کی بات۔ فرمایا اللہ اللہ ہو کر یہ فرما رہے ہیں، اللہ اللہ ہو کر یہ فرما رہے ہیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تم نے اپنے والدین کبھی اف تک نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ان سے تم نے گفتگو کرنی ہے تو ان کی بزرگی کا لحاظ کر کے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب ان کی خدمت میں تم اپنے آپ کو پیش کرو تو اللہ خود اداب وہ جو خدمت کے تھے حسن سلوک کے وہ خود سکھا رہا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کندھے جھکا کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تم بہت بڑے افسر ہو تو تب بھی، بہت بڑے علامہ مفتی اسکالر ہو تو تب بھی، سیاستدان ہو، بہت بڑے بادشاہ ہو تب بھی، باپ ماں باپ کے سامنے جانا ہے تو کیسے جانا ہے؟ کندھے جھکا کر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک آدمی آگے آگے جا رہا ہے، نوجوان، ایک بابا جی اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، آپ نے روکا اس کو، فرمایا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرے ابا جان ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ نبی پاک کی جو تعلیم تھی اس کو سکھائی، فرمایا بیٹے آج کے بعد لا تمشی امامہ، یہ ہے حسن سلوک، کبھی اپنے بابا کے آگے نہیں چلنا، ولا تدعو باسمہ، کبھی اس کا ذاتی نام لے کر اپنے بابا کو آواز نہیں دینی، ولا تمشی امامہ، اس کے آگے نہیں چلنا، ولا تجلس قبلہ، اور کسی مجلس میں جاؤ تو کبھی اپنے بابا سے پہلے کسی مسند پہ نہیں بیٹھنا، پہلے اچھی جگہ پہ اپنے باپ کو بٹھانا ہے پھر تم نے بیٹھنا ہے، یہ حسن سلوک۔ نبی کریم علیہ السلام صحابی نے پوچھا ای الناس احق بحسن صحبتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آقا میرے حسن سلوک کا، میرے اچھے اخلاق کا، میرے میٹھے بول کا، میری خدمت کا، میری تواضع کا، میری عاجزی کا سب سے زیادہ اس کائنات میں حقدار کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امو کا، قال ثم من، قال امو کا، قال ثم من، قال امو کا، قال ثم من، قال ابو کا۔ فرمایا تیری اماں جان۔ کہا جی پھر کون؟ فرمایا پھر بھی تیری اماں جان۔ پوچھا جی پھر کس کا نمبر؟ فرمایا پھر بھی تیری اماں جان کا نمبر۔ چوتھی بار پہ فرمایا تیرے ابا جان، تیرے ابا حضور، ان کے ساتھ حسن سلوک تم نے کرنا ہے۔ اچھا یہ بھی خاص ذکر کر دیجئے، یہ حق ہے یہ فرمان بالکل خدمت میں، یہ بڑی خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں، احترام میں باپ اوپر ہے۔ اس میں یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت توجہ دلائی ہے۔ خدمت میں، محبت میں اور ان کے ساتھ عاجزی انکساری میں ماں کے 3 درجات بلند ہیں، ماں مقدم ہے۔ بالکل۔ لیکن جب بات آتی اطاعت کی، کوئی فیصلہ ہو رہا ہے تو فیصلے کو ماننے کی، تو پھر بابا کا نمبر پہلے نمبر پہ ہوتا ہے، اماں کا نمبر دوسرے پہ ہوتا ہے۔ اطاعت میں باپ آگے ہے، خدمت میں، شفقت میں، محبت میں، عاجزی میں اماں جان آگے ہیں، ان کے 3 درجات بلند ہیں۔ تو یقیناً نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ ماں باپ کا حق، ایک صحابی نے پوچھا تھا نا کہ میرے بابا کے میرے مال میں کتنا حق ہے، اماں کا تو حق کتنا بڑا ہے۔ جو بابا چوتھے نمبر پہ آئے نا محبت میں، ان کے بارے میں فرمایا کہ میرے بابا کا کتنا حق ہے میرے مال میں، فرمایا انتا وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، تو خود تیرا سارا مال و دولت تیرے ابا جان کا ہے، ہی انہی کا ہے، جو چاہے وہ لے سکتے ہیں۔ کلام جی شامل کرتے ہیں فریدی صاحب، بسم اللہ۔ کیا بات ہے۔ غم سبھی راہ تو، غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں، لاکھ خطرے ہوں، اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، لاکھ خطرے ہوں، اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر، کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر، عشق صادق ہو تو، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے، رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے
صدقے جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی جو تیرے قدموں پہ گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں جو تیرے قدموں پہ گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں کیف افزا وہی قطرے ہیں جہاں میں خالد کیف افزا وہی قطرے ہیں جہاں میں خالد ساغر نعت سے جو قطرے اچھل جاتے ہیں ساغر نعت سے جو قطرے اچھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان